کبھی ایک لفظ ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ کہ شکر کریں کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. وہ کیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایسے لفظ ہیں ادا کرتے ہیں جس کا معنی بالکل الٹ ہے. مثال کے طور پر اس سورے کا شروع کا لفظ ہے قل. اگر میں کہوں بہت سارے لوگوں سے پوچھوں کہ اس سورے کی تلاوت کریں تو کس طرح کرتے ہیں؟ قل هو اللہ, قل 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 قل. یہ سننے میں تھوڑا سا فرق محسوس کر رہے ہوں گے, لیکن اس کا معنی آسمان زمین کا فرق. اگر قل کہیں جو قلم والا دو نقطے والا جو قاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہہ دیجئے, فرمائیے, کہو. اور اگر اس کے مطلب اس کا برعکس جو کتاب والا جو کاف ہے وہ لگا دیتے جناب قل هو اللہ تو قل ہو جائے گا کاف لام پیش قل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھاؤ, نوش فرمائیے. جہاں قرآن میں آیا تھا کلوا واشربوا, کل کولا کولو, فعل امر کے صیغہ ہے. کل ایک تم کھاؤ, کولا تم دو کھاؤ, دو بندے کھاؤ, اور کولو کولو یعنی تم سب کھاؤ. تو یہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے رابطہ برقرار کریں, اللہ سے گفتگو کریں اور اللہ سے اپنی حاجتیں بیان کریں, لیکن بولتے وقت اللہ کے سامنے کیا بول رہا ہے کہ قل هو اللہ. معنی کیا ہوگا؟ اگر ہم قل کا معنی کہیں قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے, یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل هو اللہ احد, قل کہہ دیجئے کہ وہ اللہ واحد ہے, وہ اللہ احد ہے, وہ اللہ یکتا ہے, وہ بے مثل ہے, بے مثال ہے, یعنی وہ واحد ہے, اس جیسا اور کوئی اللہ نہیں ہے, یعنی یہ اللہ ہے. اب مطلب اور اسی طرح کئی اور الفاظ درود پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ سارے مسلمان درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, طریقے میں فرق ہے لیکن اللہم تو پڑھتے ہیں, صلی علی پہ پڑھتے ہیں, صلی علی نبی پر پڑھتے ہیں, مختلف انداز ہے. درود کے اندر کیا ہے؟ اللہم صلی علی. اب میں دونوں الفاظ جو عام طور پر لوگ جو ادا کرتے ہیں وہ اور جو اصل الفاظ ہیں وہ دونوں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہم, میں اللہم نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے معنی غلط ہو جاتا ہے, صلی, اللہم صلی, آگے نہیں پڑھوں گا, صلی صلی. سننے میں دونوں ادا کر رہا ہوں تو فرق محسوس ہو رہا ہے. اگر سب مل کے صلی پڑھیں تو پھر وہ فرق محسوس نہیں ہوتا. اب معنی میں کتنا فرق آ گیا. صلی کا مطلب اے اللہ, اللہم اے اللہ, صلی علی محمد و آل محمد, محمد اور آل محمد پر درود بھیج. اور صلی کہیں تو کیا ہوگا؟ موت بھیج. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ ہم غلط الفاظ پڑھ کر امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ جو ہے ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہمارے مشکلات دور فرمائے گا. کیسے دور فرمائے گا؟ اور کہتے ہیں بھائی جو ہم تو اتنے ہی سیکھا, ہم سیکھ ہی نہیں سکے. ایسا بھی نہیں ہے, انسان سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اگر کسی زمانے میں اگر اس طرح کوئی مشکل پیش آتا تو ممکن تھا کہ اس دور میں کوئی سیکھنے کے لیے کوئی سکھانے والا نہیں ملتا. اس دور میں یہ اشکال نہیں. آج کل وہ امریکہ اور یورپی ممالک میں بیٹھے ہوئے مومنین اور مسلمان جو ہے وہ یہاں پاکستان سے قرآن پڑھ رہے ہیں, جنہیں احکامات سیکھ رہے ہیں. ہر کونے دنیا کے کونے میں یہ وسائل موجود ہیں کہ وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. تو ہم دیگر جہاں سے پیسہ آتا ہے ان کے ذرائع کو تو ہم سیکھ لیتے ہیں, لیکن جہاں اپنے خالق و مالک سے کانٹیکٹ کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ کہ الگ موضوع ہو گیا. یہاں پر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ احد ہے, اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی بے نیازی کی تعریف آگے ہو رہی ہے.
اللہ کس طرح بے نیاز ہے؟ کیونکہ کچھ بڑی چیزیں بیان کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بہت سمجھ میں آتی ہے. انسان ہر چیز وجود میں آنے کے لیے ایک پہلے سے چیز ہونا چاہیے. ایک درخت وجود میں آنے کے لیے زمین ہموار ہو، پانی ہو، بیج ہو، پھر وہ درخت اگتا ہے. انسان وجود میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے اپنی بے نیازی کو بیان کر دیا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ یہ کسی سے جنا، نہ اس سے کوئی جنا. اس کا مطلب کیا ہے نا؟ اللہ کے والدین نہیں ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یعنی اللہ بے مثل ہے، اس جیسا نہیں ہے، کوئی ہمکف نہیں ہے. ہمکف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس جیسا. جیسے عام طور پر کہتے ہیں کہ جو نوجوان حضرات کہتے ہیں کہ پیغام ہوتا ہے کہ جب بھی شادی کریں تو وہ ہمکف کی تلاش کریں. یہ کبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پیسے والے دولت والوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس طلاقوں کی کیسز بہت آتا ہے. تو اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس معیار کے رشتے میں آپ کو طلب کرنا چاہیے. تو یہاں ہمکف لازمی ہے. ہمکف ہو تو پھر لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ نہیں ہوتا، ورنہ لڑائی جھگڑے کا جو سلسلہ ہے زیادہ ہمکف نہ ہونے کی بنیاد پر. ایک اوپر ایک نیچے ہو تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اس سورے کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کر دیا، اپنی بے نیازی کو بیان کر دیا، اپنی تعریف کر دی. اور یہاں پر اللہ کی توحید کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کا انتظام کر لیا. ان نمائندوں میں سے سب سے اسلام میں پہلے انبیاء آتے رہے، لیکن اسلام میں سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور توحید کو پہنچایا. توحید کو پہنچانے کے بعد جب ائمہ کے بارے بتائی، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے رسول تیرے جانے کے وقت قریب آیا تو اب یہاں پر اپنے جانشین کی انتظام کریں. رسول اللہ نے جانشین کا انتظام کر دیا. یہ جانشینی کا سلسلہ چلتے چلتے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچا. اور امام علیہ السلام نے اس دین کو حفاظت کرنے کے لیے، دین سے مراد یعنی ایک کلیہ ہے، ایک عقیدہ اور عمل. امام نے یہاں پر ایک چیز بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر دو چیزیں، ایک عقیدہ ہے، ایک انسان کی سوچ ہے کہ وہ سوچ کس معیار کو ہونا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ اس ارد گرد اس کا عمل ہے. تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر اس عقیدے کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے. اگر صرف عقیدہ لے کے بیٹھ جائیں تو وہاں پر نہیں ہوگا وہ کہ پکا دیندار نہیں ہوگا، اس کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوگا جب تک اس کا عمل نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے اس کو پرچی لکھ کے دی. اب یہ دوائی نہیں کھا رہا، صرف پرچی دیکھ رہا ہے، وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا جب تک وہ عملی میدان میں نہ جائیں. پیسہ خرچ کریں، دوائی لیں، دوائی استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ ڈاکٹر نے یہ جو لکھ کے دیا ہے یہ میرے لیے بہتر ہوگا، پھر وہ عملی میدان میں جائے گا اور پھر وہ دوائی استعمال کرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. دین کا اندر بھی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ نے اپنی عبادت کو حکم فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ. اور اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اپنے دین کو پھیلایا انبیاء کے ذریعے سے. اب اس دین کے اندر عمل بھی ہے.
اور عمل سارے جزیات کو مکمل کر کے مکمل دین عمل بن جاتا ہے. اور اس میں سے ساتویں امام نے اس عمل کو لوگوں کو دکھایا، اور کبھی فرمان کے ذریعے سے کبھی خود عمل کر کے دکھایا. اور اس میں سے ایک ایسا عمل، یعنی وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کون کون سے کام حرام ہے، کون کون سے کام جائز ہے. اور ان میں سے ایک عمل بتاؤں گا جو عام طور پر ہمارے نوجوان عمومی طور پر جو ہے وہ اس عمل میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ غنا ہے، وہ گانا ہے. اگرچہ معاشرہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ہم گانے کے حد تک پہنچے. امام کے دور میں جو ہوا، ایک دفعہ امام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ سب نے سنا ہوا، لیکن اس موضوع سے بھی کانٹیکٹ ہے، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ امام ایک گھر کے سامنے سے جا رہا ہے. وہ گھر جس سے گانے کی آواز آ رہی، اور اس گھر سے کنیز پانی لینے باہر آئی. امام علیہ السلام نے اس کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے، بندہ ہے یا آزاد ہے؟ اس کنیز نے کہا، آپ غلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تاجروں کے تاجر یا امیروں کا امیر، اس کے ہزاروں غلام و ہزاروں کنیز، یہ کیوں کر غلام ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا. امام نے فرمایا، شاید یہ آزاد ہوگا ورنہ ایسا نہیں کرتا. امام آگے بڑھے. اب یہ کنیز کر گئی تو مالک نے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی تھی، دیر لگائی. اس وقت اس کنیز نے کہا، ایک بزرگ جا رہے تھے، اس نے ایک سوال کیا اور سوال کے میں نے جواب دیا. یہ سوال کا جواب اس نے دہرایا. تو اس وقت وہ مالک سمجھ گیا کہ یہ امام ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. بغیر جوتے کے باہر کو دوڑنے لگا اور امام تک پہنچ گیا. امام کے سامنے امام کی خدمت میں پہنچا اور توبہ استغفار کرنے لگا. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں گانا نہیں سنوں گا. اور اس کے بعد اس کا نام تائب آل محمد کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اس کا نام ہے اصل میں بشر، اور ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا بشر حافی، یعنی بغیر چپلوں والا. یہ جب سے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے وہ کبھی جوتا نہیں پہنتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں توبہ کے لیے پڑھ رہا تھا اس وقت میں بغیر جوتے کے تھا، تو میں اپنی زندگی پر جوتا نہیں پہنوں گا. ایک تاجروں کا تجار، ایک امیر انسان بغیر جوتوں کے گلیوں میں گھومتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جس گلی میں یہ جاتا، یعنی اتنے متقی و پرہیزگار بن چکا تھا کہ ان گلیوں میں جانور بھی پیشاب نہیں کرتا. یعنی اس قدر جو ہے اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کیا اور یہ اس مقام پر پہنچا. آپ اندازہ کریں کہ جو گانا سنتا ہے وہ امام سے کوئی کانٹیکٹ، اس کا کوئی امام سے رابطہ نہیں رہے گا. جب امام سے اس کا رابطہ نہیں رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ سے اس کا رابطہ نہیں ہے. اس گانے سے پرہیز کریں. اور گانے سے امام کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت قید خانے میں 14 سال قید خانے میں ہوتا ہے. 14 سال کوئی معمولی نہیں ہے. لیکن وہ قید خانہ کیسا؟ اس طرح کمرہ، پنکھا، ہوا کا گزر نہیں. وہ قید خانہ زمین کے اندر ایسی جگہ ہے کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی چھت اتنی نیچی ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح چھوٹی جگہ ہے کہ کبھی ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں رہ سکتی. ایسی جگہ میں 14 سال امام نے وہاں زندگی گزاری. ایک مرتبہ امام کے کسی چاہنے والے نے کوشش کی کہ امام کو اپنے گھر رکھا جائے،
حکومت سے درخواست کی کہ میں امام کو اپنے گھر پہ رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اور ایسا ہی ہوا، ان کو اجازت ملی۔ امام کو انہوں نے اپنے گھر پر اور کھانے پینے کا خاص انتظام کیا، یعنی وہ کمرہ جہاں ہوا کو گزر اور وہ عالیشان جگہ۔ اور ایک دفعہ وہ شخص آیا امام سے عرض کرنے لگا کہ مولا کہ وہاں کی نسبت یہاں تو بہت اچھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے وہ جگہ پسند ہے، یہاں پر مجھے تکلیف ہوتی۔ وہ حیران ہو گیا، مولا میں نے حد امکان کوشش کی آپ کی خدمت کرنے کی، لیکن آپ کو یہاں کیوں تکلیف ہو رہی؟ امام نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہاں پر میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور یہاں پر چاروں طرف سے گانوں کی آواز آتی ہے، تو مجھے گانوں کی تکلیف سے زیادہ، بلکہ اس قید کی تکلیف سے زیادہ اس گانوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو میں گانے سنتا ہوں۔ اور امام نے اس قید کو پسند کیا، اس گھر سے جو عالیشان گھر تھا، اس قید میں جہاں کوئی ہوا گزرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں سورج کی روشنی نہیں ہے، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں پھیلا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس جگہ کی امام علیہ السلام نے پسند کیا اس گھر کی نسبت جس میں گانے کی آواز آتی ہے۔ اب ہمارے لیے ایک درس ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو تکلیف قرار دیا اپنے لیے۔ اب امام کے چاہنے والا ہو اگر وہ گانا سنے یا اس سے بڑھ کر بے پردگی دیکھیں تو پھر کوئی امام سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہو۔ امام کی مظلومیت آپ دیکھیں کہ 14 سال قید میں زندگی گزارنے کے بعد آخرکار حکومت کو یہ تکلیف، یہ پریشانی ہوئی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اس دین کو پھیلایا اور اس دین کو پھیلانے کے لیے امام نے 4,000 شاگرد تیار کیے، اور امام کے شاگرد پورے دنیا میں پھیلے ہیں، تو حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ امام علیہ السلام کی اگر حکومت قائم ہو گئی اور حکومت ان افراد میں اگر تعداد میں اضافہ ہوا تو حکومت کو خطرہ ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کہ انہوں نے سوچا کہ امام کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس دور میں کئی ایسے کام کیے جو مومنین کے لیے امام کی بہت سخت تھا۔ ان میں سے جو ایک کام یہ کیا دشمن نے کہ مومنین کے اندر اور فرقے پیدا کیے، فرقہ واقفیہ، فرقہ اسماعیلیہ اور فرقہ افتحیہ، یہ کئی فرقے مومنین کے اندر پیدا کیے۔ آج آپ دیکھیں کہ دشمن نے کس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے فرقے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف لوگ تیار کر رہے ہیں کہ نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو اس وقت لوگوں نے دشمنان اہل بیت نے اسی طریقے سے کیا تھا، اور یہاں تک کہ امام کے گھر کے افراد کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اسماعیلی جو پیدا ہو گیا، اسماعیلی فرقہ جو ابھی موجود ہے آخانی، یہ کس طرح پیدا ہوا؟ یہ اسی طریقے سے پیدا ہوا کہ چھٹے امام کے ایک بیٹا اسماعیل بہت نیک پرہیزگار دیندار، یہ امام علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ اسماعیل انتقال نہیں ہوئے بلکہ اسماعیل پوشیدہ ہو گئے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ شو کر کے انہوں نے ایک فرقہ بنا دیا، اور امام علیہ السلام کے خاندان میں غور کہ ایسے اسماعیل کے بیٹا، اس کو تیار کیا امام کے خلاف۔ امام علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو درہم و دینار دیے اور فرمایا کہ اے محمد میرے خون میں حصہ نہیں لینا۔ امام اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے قتل میں ملوث نہیں ہونا، جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ لے لینا۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا بغداد، ہارون رشید کے دربار میں جا کر کہتا ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ وہ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ 1-2 امام موسیٰ کاظم یہ حکومت بنا رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہے۔ تو اس وقت اس کے سمجھ میں یہ بات آئی
ہاں اگر امام موسیٰ کاظم کے امامت میں اگر لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی تو میری حکومت کو خطرہ ہوگا۔ اس کے بعد جب انہوں نے امام علیہ السلام کو قید کر لیا اور یہاں تک کہ 14 سال گزرنے کے بعد کہ ان کو یہ بھی خطرہ ہوا اگر اسی طرح رکھا جائے تو شیعہ اور یہ مذہب عام پر آ جائیں گے اور کسی طریقے سے امام کو ختم کیا جائے۔ اور سندھی میں شاہد کو یہ ذمہ داری سونپی کہ تم یہ زہر لے جا کر امام کو دے دینا ہے اور امام کا کام تمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ کھجور کے اندر زہر ملایا گیا اور امام کے خدمت میں پیش کیا گیا اور امام کو مجبور کیا گیا کہ یہ کھجور آپ کے لیے خصوصی لایا گیا ہے، آپ اس کھجور کو تناول فرمائیں۔ امام نے 2-3 کھجور تناول فرمانے کے بعد امام نے ہاتھ روک دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور بھی تناول فرمائیں، اس کو ختم کریں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، جس مقصد کے لیے تم نے کھجور لایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ اللہ اکبر، 3 دن اس طرح امام زہر کھانے کے بعد امام کی زندگی بہت مشکل، اس طرح امام کا جسم ایک مرتبہ ہرا ہو گیا، ایک مرتبہ پیلا ہو گیا۔ اسی طرح کے 3 دن گزرنے کے بعد امام شہید ہو گئے اور امام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ 4 مزدوروں نے اٹھایا اور اس پل کے اوپر رکھ دیا اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس پل پر رکھنے کے بعد اس پل کے اوپر سے جانور گزرتے تھے۔ اس طرح سے کہا کہ امام کا جنازہ پامال ہو جائے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ پل کے اوپر جنازہ رکھا گیا، لیکن جنازہ رکھا گیا، ادھر سے جو جانور آ رہے تھے، اونٹ گھوڑے ادھر سے آ رہے تھے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سارے جانور رک گئے۔ اس طرح روایت میں ملتا ہے کہ سارے جانور رک گئے، کوئی ادھر سے آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی ادھر سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یہاں جانور رکے کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ امام علیہ السلام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے جانور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ خبر سنی، لوگ اپنے گھروں سے اٹھے اور امام علیہ السلام کی جنازہ بہت اہتمام کے ساتھ اٹھایا۔ آپ تاریخ میں دیکھیں 3 ایسے جنازے ہیں جو 3 دن تک مسلسل زمین پر پڑی رہیں۔ ایک جنازہ امام محمد تقی علیہ السلام کا جنازہ ہے، ایک جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جنازہ ہے، ایک جنازہ مولا حسین کا جنازہ ہے جو 3 دن تک تپتی ریت پر پڑا رہا۔ اللہ اکبر، 2 ایسے جنازے ہیں جو قید سے اٹھائے گئے ہیں۔ ایک جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے، ایک جنازہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ ہے۔